بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، میں کچھ ویڈیو ایسی آپ حضرات کے لیے بنا کر لایا ہوں، آپ کے سامنے لے کر ان کو آیا ہوں کہ جن کے اندر میں نے آپ کے سامنے ایسی کچھ مشہور احادیث بیان کی ہیں کہ جو لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حدیث کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ احادیث نہیں ہیں۔ اسی سلسلے کے اندر آج میں آپ کے سامنے معاشرت کے بارے میں، یعنی کہ جو ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ احادیث لے کر آیا ہوں کہ جو لوگوں کے اندر احادیث کے نام سے مشہور ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ حدیث نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، وہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ حدیث نمبر 1، مسلمانوں کو خوش کرنے کی فضیلت۔ اس بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، جس نے کسی مومن کو خوش کیا تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔ یعنی حضور کی طرف منسوب کر کے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے مومن کو خوش کیا تو اس نے گویا کہ مجھے خوش کیا، اور مجھے خوش کرنے والا اللہ کو خوش کرنے والا ہے۔ تو یہ حدیث کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع بات ہے، یہ اس سے بچا جائے۔ اس کے بارے میں آگے چل کر لکھتے ہیں، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن الحبان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، میں نے جعفر بن عیان نامی ایک شخص کو سنا کہ وہ کسی کو یہ روایت لکھوا رہے تھے، تو میں نے اس کو کہا، اے بزرگوار، اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم لوگ میری عالی سند کی وجہ سے مجھ سے حسد کرتے ہو۔ تو میں نے اس کو بادشاہ کے پاس لے جانے اور وہاں اس کی شکایت لگانے کی دھمکی دی، اس کو ڈرایا دھمکایا، حتیٰ کہ میں نے اس سے قسم لے لی کہ آئندہ وہ مکہ مکرمہ میں حدیث بیان نہیں کرے گا۔ اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑا۔ یعنی کہ یہ آدمی تھا جعفر بن عیان، اس حدیث کو، یعنی کہ جس نے مومن کو خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا، یہ لکھوا رہا تھا۔ تو اس پر جو ہے نا حافظ ابن الحبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منع کیا تھا اور اس کو اس کام سے روکا تھا۔ تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جیسا کہ میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ حدیث نمبر 2، یہ مشہور حدیث ہے سور المؤمن شفا، کہ حضور نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے کے اندر شفا ہے، جو مومن ہے اس کا بچا ہوا جو چیز ہوتی ہے اس میں شفا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ حضرات علماء نے اس کو بطور حدیث روایت کرنے سے منع کیا ہے، یعنی یہ حدیث نہیں ہے۔ اور یہ تاثر دینا کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات بیان کی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہے، تو لہٰذا اس سے بھی بچا جائے، یہ اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3، یہ جو خاص بات ہے، میں یہ جو جتنی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں احادیث کے بارے میں لوگوں کی بنائی ہوئی، تو اس کی جو بنیاد ہے، جو اب میں جو تیسری حدیث بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث بنیاد بنی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے یہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور اتنی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ ناخن کاٹنے کے بارے میں ایک حدیث مشہور آتی ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی جو ہے نا، یہ جو شہادت والی انگلی ہے، یہاں سے ناخن کاٹنا شروع کیے جائیں اور اس طریقے سے آخر کی انگلی پر پہنچا جائے، چھوٹی انگلی پر، پھر دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کیے جائے اور انگوٹھے پر پہنچا جائے بائیں ہاتھ کے، اور اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے۔ یہ مشہور حدیث ہے اور اس پر بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں، اس کو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن آگے چل کر اس کتاب کے اندر کافی تفصیل سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ اس قسم کا کوئی بات یا کوئی عمل حضور پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ اگر ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ حدیث کے اندر یہ نہیں آتا تو طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرات علماء کرام، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ہر کام جو ہے، اچھا کام جو ہے، وہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اس بارے میں یہ جواب یہ دیا ہے کہ اگر کوئی انسان ناخن کاٹنا چاہے تو پہلے اس کو چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ کا ناخن کاٹے اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کا ناخن کاٹے۔ یہ اقرب الی سنہ چیز ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی جو عادت شریفہ تھی اس سے زیادہ ملتی جلتی قریب چیز ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ہر جو اچھا کام ہے وہ دائیں طرف سے شروع کیا کرتے تھے۔ اب ہم بھی جو ہے یہ بات سمجھ کر، یہ بات سوچ کر کہ حضور علیہ السلام ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے، لہٰذا ہم اپنے ہاتھ کی جب انگلی ناخن کاٹنا شروع کریں تو دائیں ہاتھ کے ناخن پہلے کاٹنا چاہیے، اور دائیں ہاتھ کے بھی کون سی انگلی سے ہم شروع کریں اس کا کوئی چیز نہیں ہے، حدیث کے اندر کوئی بات نہیں آتی۔ آپ انگوٹھے سے شروع کر دیں، چھوٹی انگلی سے شروع کریں، درمیان سے شروع کریں، جہاں سے بھی آپ ناخن کاٹنا چاہیں، پہلے دائیں ہاتھ کا ناخن کاٹیں، اس کے سارے 5 انگلیوں کے ناخن کاٹنے کے بعد پھر بائیں ہاتھ کے ناخن کاٹے جائیں، اور یہ بات سمجھی جائے کہ یہ حضور علیہ السلام کا جو عمل ہوتا تھا کہ ہر کام دائیں طرف سے شروع
کرنا، یہ اس وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، وگرنہ حدیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہو کہ ناخن کو اس طریقے سے کاٹنا چاہیے، کسی صحابی نے اس کو روایت کیا ہو، ایسی کوئی بات جو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ہماری نظروں سے نہیں گزری، لہٰذا اس پر عمل بھی نہ کیا جائے اور اس کو بطور حدیث آگے بیان کرنا، اس سے بھی بچا جائے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ کا بہتان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔